وہ ہدایت تو ان کی مستقل زندگی جاری رہتی تھی اور وصیت نامہ اپنا وہ بالکل اپ ٹو ڈیٹ رکھتے تھے کہ پورے سال میں بیٹھ کر حساب کرتے تھے کہ میری املاک میں کتنا اضافہ ہوا، کتنی کمی ہوئی، میرے اوپر کس کا کتنا قرضہ ہے، کس کا کتنا قرضہ نہیں ہے، اس کا وہ غیر معمولی اہتمام کرتے تھے۔ یعنی ان کو لوگ اگر دیتے تھے پیسہ، سفر میں جیسے گئے کہتے تھے دارالعلوم کے، اگر لیں گے تو وہ کہیں گے کہ جی لفافے میں بند کر دیں، اس کے اوپر لکھیں گے کہ دارالعلوم کی ہے، فلاں نے مد کی ہے، فلاں نے آدمی کو رسید بھیجنی ہے، یا یہ ان کا معمول تو رکھیں گے۔ یعنی ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ پیسے لیں اور لینے کے بعد اپنی جیب میں رکھ لیں، یہ نہ انہوں نے کبھی کیا، نہ ہمیں کبھی کرنے دیا۔ ہم اگر کبھی کسی سے پیسے لیتے کہیں گے نا لکھو اس کو کہ بھائی دارالعلوم کے ہیں، یہ ذاتی ہیں، کل راستے میں کسی کا انتقال ہو گیا، کیا پتہ کہ وہ ذاتی املاک ہے یا مدرسے کی ہے، مدرسے کا پیسہ تو بڑی امانت ہے۔ انہوں نے ہمیں، یہ میں تمام ساتھیوں کو خاص طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں، اتنی ہمیں اس کی مشق کرا دی، اتنی ہمیں تاکید کر دی، مجھے بھی، میرے بہن بھائیوں کو بھی، میرے بچوں کو بھی، اہلیہ کو بھی، والدہ کو بھی، کہ دارالعلوم کا پیسہ بہت ہی خطرناک پیسہ ہے، بہت امانت کا پیسہ ہے، اس کو جتنی احتیاط سے استعمال کرو گے اتنی ہی عافیت میں رہو گے۔ اتنی احتیاط، اگر وہ دارالعلوم کی کوئی چیز پڑی ہوئی دیکھ لیتے تھے تو وہ ناراض ہوتے تھے کہ یہاں کیوں آئی، اور وہ یہ بات فرماتے تھے کہ دیکھو ایسے موقع پر جب کسی کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، انسان کو خود بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ فرماتے تھے ہم سے اور تم سے کوئی مدرسے کا آدمی تو نہیں آ کر کہے گا کہ تم نے مدرسے کا مال ہی استعمال کیا، کیونکہ ہم وہ صدر دارالعلوم تھے، ہم ان کی فیملی کے لوگ تھے۔ فرماتے تمہیں احتیاط کرنی پڑے گی۔ یعنی میں آپ کو یہاں تک عرض کروں کہ دارالعلوم میں کہ کوئی چیز اگر ہم نے خریدی تو جو ہمارے ہاں ایک طے شدہ اس کا ایک پیمانہ ہے کہ وہ چیز جس کو خریدی جا رہی ہے وہ اس طرح پیمانے کی۔ دارالعلوم میں طلبہ کے لیے کھانا بنتا ہے تو اس کا ایک ضابطہ ہے کہ اگر گھر والے لیں گے تو پیسے دے کر خریدیں گے، اس کا ایک سائز مقرر ہے، سب کا ایک سائز مقرر ہے کہ اس کو اس سے زیادہ نہیں۔ اب وہ اس کو چیک کرتے تھے کہ میرے گھر میں اس سائز کے علاوہ تو نہیں آیا، اتنی ان کا معمولیت تھا۔ یا کوئی اور چیز مدرسے میں جیسے سامان بکتا ہے، فلانی چیز بکتی ہے، وہ اس کو ہمیشہ کراس چیک کرتے تھے، قیمت جو لگائی گئی ہے اس طے شدہ چیز کے مطابق لگائی ہے یا نہیں۔ اور میں آپ کو یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، دارالعلوم کے لوگ تو اس کو جانتے ہیں۔ اب میں چھوٹی سی مثال آپ کو دوں، اس کا لوگوں کے اہتمام ہم نے یہ، مگر یہ اہتمام ہم نے بچپن سے دیکھا۔ دارالعلوم کی گاڑی ہے، وہ دارالعلوم کی گاڑی کے اندر ایک کتاب بک رکھی ہوئی ہے، اس بک کے اندر ڈرائیور کی ذمہ داری ہے کہ وہ کلومیٹر اس کے اندر جب روانہ ہوگا تو لکھے گا۔ مثلا میں کراچی دارالعلوم سے روانہ ہوا اور مجھ کو جمعہ پڑھانے نانک واڑہ جانا ہے، مدرسے کا کام ہے، ٹھیک ہے، وہ تو مدرسے کے کام سے چلے گی، لیکن اگر میں وہاں سے کسی کام سے جاؤں گا، ذاتی کام سے، اس کی انہوں نے ہمیں بچپن سے، جب ہم اتنے چھوٹے تو اس وقت سے مشق کروائی ہوئی ہے، تو وہ ڈرائیور کو کہتے تھے کہ جو اضافی کلومیٹر بنیں گے اس اضافی کلومیٹر کو آپ نے میرے سے پیسے لینے ہیں۔ اب وہ پیسے کس طرح لے گا، تو اس کا ہمارے ایک ضابطہ طے ہے کہ فی کلومیٹر کا ریٹ یہ ہے، اس گاڑی کا یہ ریٹ ہے، فی کلومیٹر کا، بڑی گاڑی کا یہ ریٹ، اس میں ٹوٹ پھوٹ بھی شامل ہے، اس میں سروس ٹیوننگ بھی شامل ہے، اس کا ایک پر کلومیٹر کا ایک ریٹ ہے۔ وہ ڈرائیور پرچی بنا کر دے دے گا کہ جی آپ کی ذاتی استعمال میں، یا مجھے کوئی ایسا موقع ہوا کہ ذاتی میری گاڑی اگر مثال کے طور پہ نہیں ہے، یا مجھے کسی مہمان کے لیے ذاتی گاڑی کی ضرورت پڑی، میں نے استعمال کر لی، تو میرے نام کے اوپر وہ ڈرائیور کی طرف سے ایک پرچہ آئے گا کہ جی آپ اتنے پیسے مدرسے میں جمع کروا دیں، ہم اس کو جمع کرا دیں گے، اگر نہیں ہوگا تو ہماری تنخواہوں سے وہ تو یہ ضابطہ صرف ہمارے لیے نہیں، پورے دارالعلوم کے لیے ضابطہ تھا۔ اسی طرح بجلی کے بل ہیں، اسی طرح تمام دارالعلوم کا ایک اپنا نظام ہے۔ جتنی دارالعلوم کی املاک ہے، دارالعلوم کی ملکیت میں کوئی چیز ہے، اس سب چیزوں کے اندر استعمال میں ان کے ہاں یہی احتیاط کا معاملہ تھا، ہر معاملے میں، تنخواہوں کے معاملے میں بھی اور لین دین کے معاملے میں بھی دارالعلوم کی چیزوں کے استعمال۔ اگر کوئی دارالعلوم کی چیز گھر میں آئی، میں چھوٹی سی بات عرض، دارالعلوم کی کوئی چیز گھر میں آ گئی، مثلا بیس کرسیاں منگوا لی ہم نے، اس کا کرایہ ہمارے یہاں جمع ہوگا، خیر صاحب مدرسے میں کرایہ جمع کرا، تو یہ لوگوں کو بھی اس کی عادت ڈالی اور خود بھی اس کی عادت ڈالتے تھے کہ املاک کے معاملے میں، ملکیتوں کے معاملے میں، دارالعلوم کے فنڈ کے معاملے میں ان کی غیر معمولی احتیاط تھی، اور اسی کی تاکید وہ تمام اپنے اسٹاف کو کرتے تھے، تمام اپنے گھر والوں کو کرتے تھے کہ جی دارالعلوم کا پیسہ بڑا نازک پیسہ ہے، یہ دوسروں کا پیسہ ہے، یہ زکوٰۃ، صدقات، عطیات کا پیسہ ہے، ہمارے لیے اس کا استعمال کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کا ضابطہ کوئی نہ بچ جائے۔